تو اب اگر ہم نئی ٹیکنالوجی جدید زراعت کو نہیں اپنائیں گے تو ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم زراعت میں کتنا پیچھے ہیں؟ دنیا سے ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی فصل ہے اس کی پیداوار دنیا میں فی ایکڑ پیداوار کتنی ہے اور ہم کتنی لے رہے ہیں، تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ جی ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے، ہم بھی وہ پیداوار لے سکتے ہیں. کہ جدید ٹیکنالوجی سے اگر ہم اپنے کسانوں کو آگاہی دے دیں تو اس کا پاکستانی زراعت پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زرعی پوڈ کاسٹ رابطہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان. ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے زراعت، اس کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور کس طرح سے ہمارا کسان اس وقت پرابلمز سے، چیلنجز سے نپٹ رہا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور ایز یوزول ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں تنویر اکرم صاحب ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جدید زراعت اور اس کا مستقبل. آپ نے بہت بار سنا ہوگا تھنک ٹینک میں، پروگرامز میں، کسی بھی جگہ پہ کہ جدید زراعت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں جدید زراعت کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمارے کسانوں کو چاہیے کہ جدید زراعت اپنائیں. لیکن کیا ہم نے کبھی ان کو یہ بتایا ہے کہ جدید زراعت کیا ہے، جدید زراعت میں کیا کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں اور یہ پاکستان میں زراعت کے مستقبل کو کس طرح بدل سکتی ہے؟ اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زرعی ماہر تنویر اکرم صاحب. تنویر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہم آپ سے وہی سوال ہے ہمارے کسانوں کو بتائیے، ہمارے ویورز کو بتائیے کہ جدید زراعت ایکچولی ہے کیا؟ جی، جدید زراعت سے مراد ہے کہ ہم جو ایک پرانا ہمارا طریقہ کار تھا وہ استعمال کر رہے تھے. جدید زراعت میں نئی ٹیکنالوجی، نئی مشینری، نئے ہائیبرڈ بیج، نئی کھادیں اور جو موسمی چینجز جو آ رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کے متعلق آگاہی جو ہے وہ جدید زراعت کا جزو ہیں. صحیح. تو پاکستانی کسان ان کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک عام پرسیپشن ہے، ہمارے جو ابھی بھی کسان ہیں وہ اسی روایتی کاشتکاری پہ لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو ہم بتا بھی دیں تو وہ کہتے نہیں، جیسے ہمارے باپ دادا نے کسان وہ بیج بوئے تھے، ہم بھی ویسے بوئیں گے، قسمت میں ہوگا تو ہمیں مل جائے گا، نہیں تو نہ صحیح. تو ہمارے کسان اس کو اپنا رہے ہیں. جی، کسان اب اس کو اپنا بھی رہے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ ہمارے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہیں. تو اب اگر ہم نئی ٹیکنالوجی، جدید زراعت کو نہیں اپنائیں گے تو ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا جو کسان ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جدید زراعت جو ہے نا، اس کے بغیر جو ہے ہم اچھی پیداوار نہیں لے سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. تو اب کسان بھی جو ہے جدید زراعت کی طرف آ رہا ہے. یعنی اب ان کو مطلب اس کا سمجھ آ رہا ہے کہ جدید زراعت کو اپنائے بغیر اب ہم ویسی ترقی حاصل نہیں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں جی، صحیح. یہ بھی بتائیے کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں زراعت میں کیا کیا چینجز آئے ہیں؟ دیکھیں جی، پچھلے 20 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. جو جب ہم اس انڈسٹری میں آئے ایگریکلچر کے بعد، جو یونیورسٹی سے نکلے، تو اس وقت ہمارا جو فارمر تھا وہ تبدیلی کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے جو چل رہا ہے، آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ وہی آباء و اجداد کے جو طریقہ کار ہیں وہی کریں. لیکن اب انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ جدید بیج جو ہیں، نئی ٹیکنالوجی جو ہے، نئی کھادیں ہیں، مشینری ہے، ان کے استعمال سے ہماری پیداوار بڑی ہے اور کم لاگت میں ہماری پیداوار بڑھ رہی ہے. اور جو وہ پیداوار پہلے لے رہے تھے وہ جس سے مطمئن تھے، اب وہ ان کا ضروریات پوری نہیں کرتے، ان کے خرچے پورے نہیں کر رہی ہے. تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم پیداوار بھی زیادہ لیں. تو اب کسان جدید زراعت کی طرف آ رہا ہے، اپنا ہی رہا ہے. یہ تو کہ ایک اچھا قدم ہے. اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ جدید زراعت کو اپنانا کسانوں کے لیے تو ضروری ہے، ساتھ میں زمینوں کے لیے، وہ جو فصل جو کاشت ہوتی ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ہماری اب ضروریات بڑھ گئی ہیں. تو ہماری فصلیں جو ہے وہ بھی، ہم جو پہلے فصلیں لگا رہے تھے وہ اب موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اب ان سے ہم وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں لے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم نے فصلوں کے ٹرینڈز جو ہیں وہ بھی چینج کرنے. جہاں پہ 1-2 فصلیں لگتی تھی اب وہ زیادہ فصلیں جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں. اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے نا فارمر جو ہے، کسان جو ہے، وہ اپنی چیزوں کو بھی تبدیل کر رہا ہے، اپنے کراپنگ پیٹرن کو چینج کر رہا ہے.
تو اس طرح سے جدید زراعت جو ہے نا وہ اس کو مدد کر رہی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو مزید بہتر کرے اور اچھی پیداوار لے. صحیح. یہ جو جدید ہم نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی یہ پیداوار بڑھانے میں کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے کسانوں کی؟ جی بالکل. جو جدید ٹیکنالوجی مثال کے طور پہ میں بھی ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری موسم کی تبدیلیاں، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں، اس میں اگر ہم روایتی طریقے سے چل رہے ہوتے تو ہمیں یہ نہیں پتہ بھی آج موسم جو ہے وہ برسات کا ہے یا آگے دھند ہے تو اسپرے کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو جدید زراعت میں ہم جب میڈیا کا لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں اس کو ٹول ایز اے ٹول لیتے ہیں، تو فارمر دیکھتا ہے آج کہ آج اگر میں نے اسپرے کرنا ہے تو موسم اس کی فیور کر رہا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھی میں نے جڑی بوٹی مار کوئی اسپرے کرنا ہے، دھند ہے تو اس کا رزلٹ نہ ملے. تو اس سے بہت زیادہ وہ مستفید ہو رہا ہے. صحیح. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ اپنی روایتی طریقہ کار کو نہیں چھوڑنا چاہتے. پاکستان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی جدید زراعت جو ہم کہہ رہے ہیں ماڈرنائزیشن کو گورنمنٹ اپنا رہی ہو، یا کچھ کسان لوگ اس کو اپنی طرف سے کچھ لے کے آ رہے ہوں، چینج کر رہے ہوں؟ جی اس میں اس طرح سے ہے کہ جب اب کسان نے دیکھ لیا ہے کہ جدید زراعت کے بغیر جو ہے نا وہ خاطر خواہ اپنی پیداوار نہیں لے سک رہا ہے، تو اس کے بعد اب جب انہوں نے اپنانا شروع کیا ہے، مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم کہیں گے کہ ایک ڈرون اسپرے کی ٹیکنالوجی ہے جو پوری دنیا میں بہت پہلے تھی، لیکن اب ہم نے اس کو جب متعارف کروایا ہے تو فارمر لیول پہ کسانوں میں بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ بھی ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہمیں لیبر نہیں ملتی ہے اسپرے کرنے کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا، جب کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو فوری طور پہ بہت بڑا ایکڑے جو ہے وہ ہم اسپرے نہیں کر سکتے. تو اس میں جیسے ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے، اس میں تھوڑے وقت میں زیادہ اسپرے بھی ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں اس کے جو ایکوریسی جو ہے اسپرے کی وہ بہت اچھی آتی ہے. اور اسپرے کا جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ اسپرے پہنچے تو وہ ڈرون سے پہنچ پاتا ہے، تو رزلٹ بھی یقینی طور پہ اچھے آتے ہیں. تو فارمر جو ہے، کسان جو ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہا ہے، اور وہ خود بھی چاہتا ہے کہ کوئی نئی چیزیں ہمیں بتائی جائیں، خود بھی تحقیق کر رہا ہے. اب پہلے کی طرح فارمر نہیں ہے، اب وہ خود بھی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے. تو بہت تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان کو اگر ہم کمپیئر کریں دوسری کنٹریز کے ساتھ، چونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم زراعت میں کتنا پیچھے ہیں دوسرے ممالک کی نسبت؟ جی ہم پیچھے تو بہت ہیں. دنیا میں جو کام ہزاروں ایکڑ کو دیکھ رہے ہوں گے تو چند بندے دیکھ رہے ہیں. میکینائزڈ فارمنگ ہے، ہمارے پاس وہ چیز ابھی نہیں ہے. لیکن اب کسان جو ہے، اب ظاہر ہے جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں لیبر جو ہے، کام کرنے والے افراد جو ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہے ہیں. تو اس میں جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کا بڑا ملدخل ہوگا، لیک ہے ہمارے پاس، اور یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن اب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم میکینائزڈ فارمنگ کی طرف جائیں. دنیا سے ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. جی بالکل. لاسٹ کویشچن میرا ہوگا کہ جدید ٹیکنالوجی سے اگر ہم اپنے کسانوں کو آگاہی دے دیں تو اس کا پاکستانی زراعت پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کیا ہم بیٹر ہو سکتے ہیں؟ جی جدید زراعت سے یہ ہوگا کہ ہم اگر ہائیبریڈ بیج ہیں جن کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس کی طرف آئیں گے تو ہمارے کم لاگت میں زیادہ پیداوار لے سکیں گے. ہم جو کھادیں استعمال کر رہے ہیں، پہلے تو ہم آنکھیں بند کر کے جو اب ہمارے آباء و اجداد جو کر رہے تھے ہم بھی وہی کرتے جا رہے ہیں. اب ہم جدید کھادیں آ گئی ہیں جو فصل کے مطابق، ضرورت کے مطابق کسٹمائز فرٹیلائزرز کا دور آ گیا ہے. دنیا میں پہلے چل رہا تھا، ہم نہیں کر رہے تھے. اب ہمارا کسان جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کسٹمائز جو ہماری ضرورت ہے وہی کھاد دینی ہے. تو وہ جدید زراعت ہوگی اور اس کی زمین کی، پودے کی ضرورت کے مطابق ہم کھاد دیں گے تو کم لاگت میں ہم اچھی پیداوار لے سکیں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی فصل ہے اس کی پیداوار دنیا میں فی ایکڑ پیداوار کتنی ہے اور ہم کتنی لے رہے ہیں، تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ جی
ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے, ہم بھی وہ پیداوار لے سکتے ہیں. اور ہمارا ملک اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کی آب و ہوا ہر لحاظ سے سوٹ کرتی ہے ہماری ہر فصل کو, اور وہاں پہ ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں. اب ضرورت ہے اس بات کی, اور کسان بھی اب جان چکا ہے کہ جدید زراعت کو اپناتے ہوئے ہم اپنی فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ بڑھا پائیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہم اس کو ڈسکس تو کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے فارمرز کو ضرورت ہے کہ نئی ٹیکنالوجی اپنائے, نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے, ہائیبریڈ بیج کا استعمال کرے تاکہ جو ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہمارے لیگ ہو رہے ہیں ہماری فصلوں میں, وہ تھوڑا سا ہو سکے. لیکن کبھی بتایا نہیں ہم نے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ کہ آپ نے اس رابطہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے کسانوں کو یہ بتایا کہ آپ یہ ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں. ویورز, ہم یہ شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو کاشتکاری ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے, اور شروع سے لے کر اب تک ہمارے کسان بھی اب تک اسی پیٹرن کو لے کے چل رہے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس گھروں میں بچے نہ پڑھیں, لڑکے نہ پڑھیں, تو ان کے ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اس نے تو کھیتی باڑی کرنی ہے یا کاشتکاری کرنی ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں, اب زمانہ بدل رہا ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب ایون کہ زراعت میں بھی آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. جیسا کہ ابھی تنویر صاحب نے بتایا کہ ڈرون ٹیکنالوجی, پہلے ہم سپرے کرتے تھے, موسم کو دیکھنا پڑتا تھا, ایک دن بارش نہیں ہے دوسرے دن بارش آ گئی, اگر ہم نے 1 ایکڑ کو سپرے دیا, اگلے دن ہے دوسرے ایکڑ کی باری ہے, تو پچھلے کا نہ ہمیں وہ فائدہ ملا نہ ہمارا وہ ٹارگٹ اچیو ہو سکا. لیکن ڈرون ٹیکنالوجی سے یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ جو آپ کے گول ہیں وہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس ڈپارٹمنٹ میں بھی, اور اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں جو ایک جدید ٹیکنالوجی کی ٹرم استعمال کی جا رہی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں جو زراعت ہے اس کا فیوچر بہتر ہو سکے. ہمیں اجازت دیجیے, ہم نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ زرعی مہر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ زراعت میں کس طرح سے آپ چینجمنٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی پیداوار کو بہتر کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.